موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، بلا ٹل گئی، وہ پھر واپس گناہ کرنے لگے۔ جب وہ پھر گناہ کرنے لگے تو پھر تنبیہ کہ دیکھو گناہ نہیں کرنا، انہوں نے نہیں چھوڑا، پھر ڈھیٹ ہو گئے، نڈر ہو گئے، اللہ نے ان پر مینڈک کا عذاب نازل کر دیا۔ پھر اس سے پریشان ہوئے، پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ اب گناہ نہیں کرنا۔ پھر انہوں نے پھر توبہ کی اور پھر اس کے بعد پھر گناہ کیے، اللہ نے ان پہ خون کا عذاب نازل کر دیا۔ اس طریقے سے عذابات آتے رہے، یہ قرآن مقدس کے اندر موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تم گناہ کرو گے تو قدرت تمہیں تباہ کرے گی، قدرت تمہیں نقصان پہنچائے گی۔ آؤ گناہوں سے نکلو، گناہ کے دلدل سے نکلو۔ اگر آج اس وقت تم عہد نہیں کرو گے تو پھر شاید کب موقع ملے نہ ملے، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ توبہ کرو، مسلمان بن کر دیکھو کیا لذت ہے مسلمان بننے میں۔ وہ لوگ جو انگارے پر لٹائے جانے کے بعد اسلام نہیں چھوڑتے تھے، کوئی تو وجہ ہوگی۔ وہ لوگ گلے پہ تلوار آنے کے بعد اسلام نہیں چھوڑتے تھے، کوئی تو وہ لذت کیا تھی۔ حضور شیخ الاسلام نے بہت خوبصورت شعر کہا، کہتے ہیں نا کہ کوئی بلال سے پوچھے خبیب سے سمجھے، کوئی بلال سے پوچھے خبیب سے سمجھے کہ الفت لذت سرکار کا مزہ کیا ہے، کہ الفت سزائے الفت سرکار کا مزہ کیا ہے، سزائے الفت حضور کی الفت کی سزا کا مزہ کیا ہے۔ یہ بلال اور خبیب سے لوگ سمجھنے کی کوشش کریں، کچھ تو ہوگا۔ وہ انگاروں پر لیٹ کر بھی دین نہیں چھوڑا، ہم نے گانوں کی دہلیز پہ دین چھوڑا، ہم نے شراب کے اڈوں پہ دین چھوڑا، ہم نے جوؤں کے اڈوں پہ دین چھوڑا۔ آؤ، صرف دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے، بس اب اپنی گفتگو کو اب حتمی رنگ دینے کے لیے۔ ایک شخص تھا بہت بڑا بادشاہ، بہت بڑا بادشاہ تھا، اس نے خوبصورت مکان بنایا تھا۔ مکان آج سب کو اچھا لگتا ہے، بنانا بھی چاہیے، اچھی چیز ہے۔ اچھا مکان، اچھا پڑوسی، اچھی بیوی، اچھا دوست، اسے دنیا کی جنت کہا گیا ہے، ہونا چاہیے۔ لیکن فضول خرچی نہ ہو، حسب فخر مباحات کے لیے نہ ہو، ضرورت کے تحت ہونا چاہیے۔ اس نے بہت خوبصورت مکان بنایا۔ مکان بنانے کے بعد جب اس نے اوپننگ کیا مکان کی، تو مکان کی اوپننگ کرنے کے بعد اس نے پوری قوم کو مدعو کیا، بڑے بڑے دانشوروں کو مدعو کیا، بڑے بڑے دانشمندوں کو مدعو کیا، اور کہا کہ یہ پورا محل آپ میرا گھومیں، سب گھومیں، کھانا کھائیں، گھومیں، اور باہر نکلے، اور باہر نکل کر کے پھر مجھے تحریر دیں کہ میرے مکان میں عیب کیا رہ گیا ہے، میرے مکان میں عیب کیا رہ گیا ہے۔ سب آئے، بڑے بڑے انجینئر، ڈاکٹر، وکیل، دانشور، یہ وہ سب آئے اپنے زمانے کے، لیکن جب سب آ کر کے سب نے کہا ایک سے پل باندھے تعریف کے، کیا مکان ہے اور کیا حسن ہے، کیا خوبصورتی ہے، کیا یہ ہے، کیا وہ ہے۔ پھر ایک محمد عربی کا فقیر بھی آ گیا، حضور کا سچا غلام بھی، جس کی آنکھیں دنیا کی چمک پر نہیں جاتی تھی، حقائق پر جس کی نظر تھی۔ وہ ایک فقیر مرد درویش آیا، اس نے پورا مکان دیکھا، گھوما پھرا، اور واپس آ کر کے کہا کہ بادشاہ کو بلاؤ۔ بادشاہ تو کہا جی سرکار۔ فرمایا بیٹے تیرے اس مکان میں 2 عیب ہے، اور بہت بڑے بڑے 2 عیب ہیں۔ کہا سرکار بڑے بڑے انجینئر نہ بتا سکے اور آپ کہہ رہے ہیں؟ کہا ہاں، فقیر جو نا محمد عربی روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو کہا اچھا بتا بھی دے کہ عیب کیا ہے۔ تو پہلا عیب سب کے سامنے کہا کہ یہ مکان ہمیشہ نہیں رہے گا، اس کا پہلا عیب یہ ہے یہ مکان ہمیشہ نہیں رہے گا، فنا ہو جائے گا۔ اور دوسرا عیب اس کا یہ ہے کہ اس کا مکین بھی ہمیشہ نہیں رہے گا، وہ بھی مر جائے گا۔ اس کے 2 عیب ہے، نہ مکین رہے گا نہ مکان رہے گا، یہی اس کا عیب ہے، اس پہ اترانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سب نے ہنس کے کہا اس مرد درویش پر کوئی ایسا مکان بھی ہے کہ مکان فنا نہ ہو اور مکین بھی نہ مرے؟ واللہ
उस फकीर ने कहा बिल्कुल है کہ وہ مکان بھی فنا نہیں ہوگا اور مکین بھی نہیں مرے گا. وہ مکان جو فنا نہیں ہوگا اسے جنت کہتے ہیں، اور وہ مکین جو مرے گا نہیں، جب وہ جنت میں داخل ہو جائے گا تو اس کو کبھی موت نہیں آئے گی. کہا بابا یہ فنا ہونے والا اور مر جانے والا اتنا محنت کر کے کمایا ہے، ذرا وہ نہ فنا ہونے والا اور اس میں جا کر نہ مر جانے والا، اس میں داخلے کی کوئی صورت بتائیں. اور فرمایا بیٹے جب سب سو جایا کریں تو رات کے آخری وقت میں اٹھ کر اچھی طرح وضو کر اور صرف 2 رکعت پڑھ کے اپنے گناہوں پہ رو لے، اللہ بے حساب وہ مکان تجھے عطا فرمائے. اب بتائیں کہ صرف 2 رکعت پر جب سب سو جائیں، 2 رکعت نفل پر مفت میں گویا کہ ہیں وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں اپنا ہاتھ ہی کھا لے. 2 رکعت نفل جب سب سو جائیں، نماز پڑھ کر اپنے گناہوں پہ رونے والے کو وہ بے حساب جنت ملے گی. سوچو جب نفل کی یہ فضیلت ہے تو پھر سنتوں کی فضیلت کیا ہوگی، اور سنتوں کی فضیلت کا کوئی شمار حساب نہیں ہے تو فرض نمازوں کی فضیلت کا عالم کیا ہوگا. میرے بھائیوں ہم عمل کی اہمیت سے ناواقف آؤ، عمل کی طرف آؤ، اور اہل سنت و جماعت جو ہمارے بزرگوں کا مسلک ہے، غوث پاک، غریب نواز، مخدوم سمنہ، محبوب الہی، اعلیٰ حضرت، سب اسی مسلک پر رہے. اسی اہل سنت و جماعت کے سچے عقیدے پہ قائم رہو، نیک عمل کرتے رہو، عمل کے میدان میں قدم رکھو، مسجدوں کو آباد کرو، ایک دوسرے کو معاف کرو، امانت میں خیانت مت کرو، دشمن کا ذکر بھی کرو تو خیر سے کرو، اس لیے کہ وہ جو کر رہا ہے وہ جانے، ہم نے جو کرنا ہے ہم جانے، اس لیے کہ